ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں داخل ہیں اور دعا یہ کرنا بھی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا تو دعا فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان تک ہماری زندگی کو پہنچا دے. یہ دعا سنت ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا شعبان کا مہینہ عطا کیا ہے تو اس سال کا رمضان بھی عطا فرماتے ہیں. عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رب کریم نے ہمارے درمیان اس طرح سے رکھا ہے کہ ہمارا ہر کام اور ہماری ہر شے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے. اسی لیے اس کو اگر ایک جملے میں سمجھنا ہے تو وہ یوں ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ہماری زندگی حضور کے بغیر کچھ نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے سفر کا کوئی حصہ اور نہ ہی کوئی منزل حضور کے نام کے بغیر ہو سکتی ہے. جو چاہے دین سے باہر کچھ بھی کر لو، دین کے اندر حضور ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بھی حصہ ہو سکتا ہے تو ناممکن ہے، پاسبل نہیں ہے. عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یوں فرماتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. مستغنی کا مطلب جو کہتا ہے کہ اب مجھے نبی کی حاجت نہیں ہے، اگر مجھے رسول کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، جو یوں کہا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اولو العزم پیغمبر ہے، وہ جلیل القدر پیغمبر ہے جن کی آزمائشیں صبح قیامت تک یاد کی جاتی رہیں گی، جن کے بیٹے کا ذبح ہونے کا اور جن کے بہت سارے ایسے کردار جو حج اور عمرے میں ادا کیے جاتے ہیں. ان کی زندگی پاک کا ایک بہت اہم واقعہ کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا. پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا، لیکن بھڑکتی ہوئی آگ نے آپ کا کچھ نہ بگاڑا. حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت اس آگ سے باہر آئے. آپ کو پتہ ہے مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں اس وقت نور محمدی جگمگا رہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں سے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. اور یہی کہا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام لے گئے تو وہ تیز چاقو ان کے ہاتھ میں تھی کہ وہ پتھر کو مارتے تو 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، پتھر کٹ جاتا تھا. لیکن اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گلے پہ چلاتے تو چلتی نہیں تھی، گلا کٹتا نہیں تھا. 3 مرتبہ کوششیں کی ابراہیم علیہ السلام نے، گلا کٹا نہیں. اور پتھر پر مارتے تو پتھر کٹ جاتا تھا. مفسرین فرماتے وجہ وہاں پر بھی یہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی موجود تھا. ابھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں آنا باقی تھا. ہر جگہ جلوے مصطفیٰ کے دیکھو گے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. جب انبیاء کرام علیہ السلام کو نبی کی حاجت ہے تو ہم اور تم کیا ہے؟ امتی ہیں. ہمیں بغیر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں پر کوئی چیز حاصل کرنا پاسبل نہیں ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در. بخدا مطلب قسم خدا کی، بخدا کا مطلب ہوتا ہے قسم خدا کی. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. اردو ہارڈ ہے لیکن سمجھ لے تو سمجھ میں آ جائے. مفر کہتے بھاگنے کی جگہ اور مکر کہتے ٹھہرنے کی جگہ. اعلیٰ حضرت فرماتے حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. کہاں جاؤ؟ نہیں اور کوئی مفر مکر. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے میں بہت پہنچا ہوا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میرا بڑا مقام ہے، کوئی اپنے آپ کو ولی بھی ثابت کرتا ہو یا کچھ لوگوں نے مل کر کے کسی کو ولی اللہ بنا دیا ہو، سب کان کھول کر کے سن لے. کوئی ولی کب بنتا ہے، کوئی اللہ کا ولی کیسے مشہور کر دیا جاتا ہے. لوگوں کے دھکوسلے سے کوئی ولی نہیں بنتا، کسی کے چھلے انگوٹیاں پہننے سے ولی نہیں بنتا، بالوں کے لٹھے بنا لینے سے ولی نہیں بنتا، حتیٰ کہ اگر کوئی پانی پہ چل کے دکھائے تو بھی ولی نہیں بنتا، ہوا میں اڑ کے دکھائے تو بھی ولی نہیں بنتا.
میاں یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں میں کہہ رہا ہوں، یہ تو قوم پاگل ہے جو سگریٹ پینے والے اور تمباکو والے کو بھی بنا لیتی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ایسی وابستگی، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں امام عشق و محبت، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جو حضور کے دربار کا نہیں ہے تو پھر اللہ کے دربار کا نہیں ہو سکتا، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو۔ اگر حضور کی شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی کہتا ہے اللہ کا ولی ہے تو وہ سب سے بڑا دجال ہے، وہ جھوٹا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کے کون پیر ہے؟ پیران پیر غوث الاعظم دستگیر، جن کی کرامات پر ہم اور تم تو چھوڑو، جو اولیاء کرام کے متعلق آئیں کائیں کرتے ہیں وہ بھی غوث پاک کو ولی مانتے ہیں۔ ہاں، شیخ ابن تیمیہ اہل حدیث کے بہت بڑے امام شیخ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ اگر کثرت سے کسی کی کرامات ثابت ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کی، ان کے متعلق کہہ رہا ہوں جن کی ولایت پر سب کا اتفاق ہے، سارے مانتے ہیں۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ بن گیا ہے، کسی اور کے اوپر بن جائے تو پھر پتہ نہیں وہ کیا سمجھ لے اپنے آپ کو۔ وہ بادل کے ٹکڑے سے آواز بھی آنے لگی، بات بھی ہو رہی ہے، اے عبد القادر آج سے تیرے لیے سارے حرام حلال کر دیے گئے، آج سے تیرے لیے نماز معاف کر دی گئی۔ اتنی عبادت تم نے کی ہے، سرکار غوث پاک نے عبادت بھی اتنی کی تھی۔ اگر کوئی 100 رکعت پڑھ کر کے تھک جائے اور وہ سوچے کہ مجھے کہیں سے آواز آئی تو اس کو لگتا ہے ہاں پکا میری قبول ہو گئی ہے، 100 تو پڑھا ہوں۔ غوث پاک تو 40 سال تک پوری رات عشاء سے لے کر فجر تک کھڑے رہے، 40 سال تک ہڈیاں نکل آئی تھی جسم سے، ایک انگور کے دانے سے سحری کرتے اور ایک گلاس پانی سے افطار کیا کرتے۔ اور اتنی کثرت سے عبادت کے بعد اگر آسمان سے آواز آئے تو بندے کو یقین ہو جانا چاہیے کہ میری تو عبادتیں اتنی ہیں، ہو سکتا ہے ڈائریکٹ میرے پاس اللہ کی طرف سے بات آئی، لیکن غوث پاک کی طرف آواز آئی بادل کے ٹکڑے سے، اے عبد القادر آج سے تیرے لیے نماز معاف ہے، سارے جتنے تمہارے لیے حرام چیزیں تھے حلال ہو گئی۔ غوث پاک نے جلال میں کہا یہ آواز رحمان کی نہیں، یہ شیطان کی ہے۔ کوئی چیز کسی کے لیے قیامت تک حرام حلال نہیں ہو سکتی جس کو میرے مصطفیٰ نے حرام کیا ہو۔ جو نبی پاک نے حرام کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اس میں عبد القادر جیلانی کیا اور کوئی اور کیا، غوث پاک فرماتے ہیں یہ آواز شیطان کی ہے۔ اور دوسری چیز، آج سے میرے لیے عبادت معاف ہو گئی، غوث پاک فرماتے ہیں جو سید الانبیاء کے لیے نماز معاف نہیں ہوئی تو عبد القادر کے لیے کیسے ہو سکتی؟ یہاں تو بہت سارے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں اور تصور میں نماز پڑھ رہے ہیں اور دیوانے لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر تم چاہتے ہو، کچھ لوگوں نے ایسے گمراہ کر رکھا ہے لوگوں کو۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، ولایت کی کسوٹی شریعت مصطفیٰ ہے، حضور کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ ولایت وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہا ہو۔ پیر ہو تمہارا، ولی ہو کوئی، ایسے کا دامن آنکھ بند کر کے تھام لینا جو تمہیں آنکھ بند کر کے سیدھے مدینے پہنچا دیتا ہو، حضور کی محبت تمہارے سینے میں ڈالتا ہو۔ باقی جھولا چھاپ ہے، باقی سب چندہ چھاپ ہے۔ دنیا میں ایسے ڈھکوسلے بہت ہوں گے، شیطان خضر کے لباس میں گھومتا ہو، اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھاگنا تمہارے لیے بڑا خطرناک ہے۔ اور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو عبادت اللہ کے نبی سید الانبیاء کے لیے معاف نہیں ہوئی میرے لیے کیسے معاف ہو سکتی؟ یہ شیطان کی آواز ہے، یہ شیطان کی آواز ہے۔ بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے، بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے، تو پھر کسی کی چٹھی نکال کے کیوں نہیں دے سکتا؟ آج کے دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں چٹھی نکالتا ہے بابا اور سب ہمارے راز جانتا ہے۔ میاں شیطان بہت کچھ کر سکتا ہے، ابھی بڑا دجال جب آئے گا وہ تو بارش بھی برسا کے دکھا سکتا ہے، سبزہ اگا کے بھی دکھا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں وہ بڑا دجال تو مردے کو زندہ کر کے بھی دکھائے گا، لیکن تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا۔ ہر گھڑی تم یہ دیکھو، یہ سارے عجائب دیکھ کر کے پاگل نہ ہو جانا، اپنے نبی کو یاد کرنا، میرا خدا رب العالمین ہے، اللہ رب العزت ہے، اور
اب آپ کو میں بتاؤں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرا حملہ کیا شیطان نے. کہا عبد القادر اتنا پڑھے لکھے ہو تم، اتنا پڑھے لکھے ہو، اگر اتنا پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو آج تو میں تم کو گمراہ کر دیتا. آج جو میں نے کہا ہے، اب شیطان اپنی اصلیت پہ آیا. آواز جو آ رہی تھی بادل کے ٹکڑے سے کہ تمہارے لیے عبادت معاف ہے، تمہارے لیے حرام حلال ہے، غوث پاک نے جب جواب دیا تو شیطان کہتا ہے بہت پڑھے لکھے ہو تم، اور اتنا پڑھے لکھے ہو کہ آج تمہارے علم نے بچا لیا تمہیں، ورنہ گمراہ ہو جاتے آج. غوث پاک نے فرمایا ابلیس تو مجھے دوبارہ گمراہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، میرے خدا کے فضل نے بچایا. علم تو تیرے پاس بھی تھا، علم تو تیرے پاس اتنا تھا کہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا، لیکن تو بچ نہ سکا. اس لیے میرے عزیزوں، ہر گھڑی اس کا وار ہے شیطان کا، ابلیس کا ہمارے اوپر، لیکن کسوٹی ایک ہی اپنی زندگی پر رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ایسی کسوٹی رکھو کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، ادھر مادر برادر جان و مال ان پر پھرا کر دے. یہ ہماری کسوٹی ہو، یہ ہماری زندگی کا معیار ہو. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور تھوڑا بھی اگر کوئی دوسری جماعت کا دکھتا ہے جس کے دل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض لگتی ہے تو ہم تو اس سے دور رہتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ کا مطلب کیا ہے؟ جو شریعت چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے وہ نبی سے بیگانہ ہی تو ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنا دامن چھڑانے کی بات کرتا ہے، وہ نبی سے بیگانہ ہے. ایسے کو نہ تم اپنا دوست بناؤ، نہ اپنوں کے صحبت میں اس کو رکھو، اس لیے کہ قیامت کے دن جب پکڑ ہوگی، بروں کی صحبت کی وجہ سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو جہنم میں جا رہے تھے. صرف کیوں؟ ان کی دوستی خراب تھی، دوستی برے لوگوں سے تھی. عزیزان اکرام وقار، میں بات کل ملا کر کے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ہماری زندگی کا سارا دار و مدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں اتنی بساؤ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جیسے ہمیں سکھایا ہے، جیسے ہمیں تعلیم دی ہے. آپ کو پتا ہے، دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا معیار کیا ہونا چاہیے. دو چیزیں ہیں. ایک صحابی حضرت انس بن نذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رازدار صحابہ میں سے ایک ہیں. راز کی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شیئر کیا کرتے. یہ وہی صحابی ہیں جو جنگ احد میں ایسے شہید ہوئے کہ ان کی شہادت کی انگلی کے علاوہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا، کوئی حصہ نہیں ملا، صرف شہادت کی ایک انگلی ان کی کٹی ہوئی ملی، جس سے ان کی بہن نے دیکھ کر کے پہچانا کہ میرا بھائی انس ہے. وہ صحابی کی بات کر رہا ہوں. جوانی کا عالم ہے، اور جوانی لوگ تو سمجھتے انگارے کا نام ہے، ایک طوفان ہوتا ہے، الگ الگ سب کی جوانیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ صحابی رسول جس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے، ان سے شادی بھی کر لیا، نکاح کر لیا. بیوی سے بے حد محبت کرتے تھے، جائز محبت ہے، شادی بھی کر لیا، اور بیوی سے بہت لگاؤ تھا، جس کو کہتے ہیں عشق کے درجے کی محبت ہے. تو بیوی ہے اور بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی محبت کرتی. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن نذیر کے گھر تشریف لائے. جب بیٹھے تھے حضرت انس کے ساتھ، مکہ کا ایک قاصد آیا ایک خط لے کر کے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے حالات بتاتے ہوئے قاصد نے خط دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نذیر سے کہا پڑھو خط میں کیا ہے، سناؤ. انس بن نذیر نے پڑھ کر کے سنایا. اس میں مکہ والے جنگوں کی جو تیاریاں کر رہے ہیں اس کے سارے معاملات لکھے ہوئے تھے کہ مکہ والے مدینے کے اوپر اٹیک کرنا چاہتے، حملہ کرنا چاہتے، اور یہ سارے حالات اس خط میں راز کے طور پر تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بند کرو انس، یہ تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اس کو سنبھال کے رکھو. حضرت انس نے کہا جیسا حکم سرکار کا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر سے نکل کر کے باہر تشریف لے گئے. ابھی باہر گئے تھے کہ انس بن نذیر کی بیوی اندر سے آئی، جس سے بے حد محبت کرتے تھے آپ، بہت عشق کرتے تھے. آئی، کہا انس حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، کچھ رات کی باتیں ہو رہی تھی، مجھے بھی تو بتاؤ کیا بات ہوئی. انس بن نذیر نے کہا تیری محبت، تیرا عشق اپنی جگہ پر، وہ میرے اور نبی پاک کے درمیان کی بات ہے.
وہ نہیں بتایا جا سکتا. کتنا بھی عشق ہو، کتنی بھی محبت ہو تو بیوی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور میرے بیچ جو معاملات ہیں اس کو میں نہیں بتا سکتا. بیوی نے کہا کیا مجھ پر اعتبار نہیں کرتے ہیں؟ کہا پورا اعتبار ہے، یقین بھی ہے، لیکن حضور پاک کے حکم سے بڑھ کر میرے لیے کائنات میں کوئی چیز ہی نہیں. بیوی نے ہنس کر کے کیا کہا، چلو نہیں بتاتے کوئی بات نہیں، میں نے سن لیا ہے دیوار کے پیچھے سے، سن لیا ہے میں نے کیا بات ہوئی ہے. کہا کیا بات ہوئی؟ کہا وہی تو مکہ والے جنگوں کی تیاریاں کر رہے ہیں، وہ ختم چیز آئی ہے. انس بن نزیر نے جیسے ہی اپنی بیوی سے یہ جملہ سنا سیدھے جا کر گردن پکڑ لی، گردن پکڑ لی اور گردن پکڑ کر کے سیدھے باہر لے کر کے آئے. کہا اس وقت تک تیری گردن سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا جب تک نبی پاک کا حکم نہیں آتا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، انس کیا ہوا، کس بات کے لیے لے کر کے آئے؟ کہا آقا میں مجرم میں ٹھہرایا جاؤں، آپ نے فرمایا تھا راز کی بات ہے، میں حفاظت کر رہا تھا، میں نے کسی کو نہیں کہا، لیکن دیوار پیچھے سے میری بیوی نے سن لیا اور جب مجھے خبر ہو گئی کہ اس نے سنا ہے میں اس کی گردن پکڑ لیا ہوں. اگر سرکار کا حکم ہو تو میں یہاں ختم کر دوں یہ سارا معاملہ، تاکہ میں کل جرم میں نہ پکڑا جاؤں کہ نبی پاک کے راز کو افشا کرنے والا انس ہے، اپنی بیوی کی محبت کے چکر میں اپنے نبی پاک کی محبت کو داؤ پہ لگا دیا. یہ بات نہ ہے اس لیے گردن پکڑ کر کے لایا. حضور نے فرمایا ہاتھ ہٹاؤ، جتنا تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، جیسے تم رازدار ہو ویسے وہ بھی رازدار ہے، وہ صحابیہ ہے. ہاتھ ہٹا دیا اور اپنی بیوی سے مسکرا کر کے کہا جب بات آ جائے رسول اللہ کی تو پھر گردن کسی کی نہیں ہوتی، پھر کسی کی اہمیت نہیں ہوتی. یہ معیار یاد رکھو ہمیشہ، دنیا کا عشق، دنیا کی محبت ایک جگہ پر، جہاں حضور کی بات آ جائے تو پھر کسی گردن کی اہمیت نہیں ہے، کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہی معیار صحابہ نے ہمیں دیا تھا، یہی معیار. اور آج جو چیزیں ہمیں روک لیتی ہیں میرے عزیزو، یہ ہمارا کمفرٹ جینے کا شوق، ہمارا آرام سے رہنے کا شوق ہمیں بہت ساری قربانیوں سے پیچھے لے جاتا ہے. کیوں نہیں بات کرتے آج کوئی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اگر کتے بھونکتے ہو، کوئی خاموش بیٹھتا ہے یا کوئی خاموشی سے سنتا ہے تو صرف اس کے پاس ایک مجبوری ہے، بولوں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر بار کا کیا ہوگا، میرے جائیداد کا کیا ہوگا. میں پوچھتا ہوں کیا وہ صحابہ کے بیوی بچے نہیں تھے، ان کی جائیدادیں نہیں تھی، ان کے گھر بار نہیں تھے؟ عزیزان گرامی وقار، ان کے تو ایسے تھے جن سے وہ کمال درجے عشق کرتے، محبت کرتے، لیکن جب حضور کی بات آتی تو کہتے کل جہاں ایک طرف میرے مصطفیٰ کی محبت الگ ہے، اس کا مقام الگ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہی درجہ عشق ہمیں صحابہ نے دیا. اگر وہ چیز معاشرے میں آ جائے میرے عزیزوں پھر تمہیں کوئی بٹھا نہیں سکے گا، کوئی تمہیں جھکا نہیں سکے گا. آج مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں جو باتیں کرتا ہوں اس سے لوگوں کو تکلیف کیوں ہے. بہت سارے خطیب ہیں، بہت سارے مقرر ہیں. ایک صاحب نے کہا تھا کہ آپ صرف مقرر نہیں ہیں، آپ صرف خطیب نہیں ہیں، ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگوں کے اندر انفلوئنس کتنا رکھتا ہے، لوگوں کے اندر اپنا اثر کتنا رکھتا ہے. اور ہم نے بتایا اثر کیا یہ زبان کی وجہ سے ہوتا ہے؟ زبان تو ہزاروں کے پاس ہے، نہیں، اثر یہ صرف اور صرف محبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جہاں بندہ یہ احساس کر لے جاتا ہے میری ذمہ داری ہے، میں نبی کا ہوں اور میری ذمہ داری ہے، میرے عزیزوں پھر کسی خطیب اور مقرر کی بھی اسے ضرورت نہیں پیش آتی. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو قربانیاں دینے کے لیے کسی نے اکسایا تھا، کسی نے ابھارا تھا. کیسے وہ صحابیہ کی بات جب میں یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جنگ کے میدان کے بعد آتی ہے حضور کی بارگاہ میں، کہتی ہے سنا ہے میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے بیٹے کی لاش دیکھوں. نہ خبر آ جائے کسی کے مرنے کی تو کیا حالت ہوگی، لیکن ایک ماں ہے حضور سے اجازت لے کر آتی ہے، اگر حکم دیں تو میں اپنے جوان بیٹے کو دیکھوں. حضور نے فرمایا دیکھ سکتی ہو، جاؤ. میدان میں لاشیں ہیں، اس میں ایک جوان بیٹا خون میں لت پت اس بوڑھی خاتون کا نیچے ہے، لاش کو اٹھایا،
कपड़े हटाया, जुब्बा हटा करके पीठ को देखा, फिर बोसा लिया और सजदा किया। जो सहाबा खड़े थे पूछते अम्मा जान ये क्या कर रही हो? कहती है खातून मदीने की, जब ये जवान मेरे घर से निकल रहा था मेरा बेटा, मैंने इसे वसीयत की थी, सुना है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वक्त सख्त आ गया है, मुशरिकीन सख्ती से हमला कर दिए हैं, बेटा याद रखना अगर हुजूर को छोड़कर मैदान से भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। मैदान छोड़कर भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध नहीं माफ करूंगी। और मैंने सुना आज मैदान में से बहुत सारे लोगों पर ऐसे हालात आ गए थे कि उनको भागना पर मजबूरी आ गई, वो इधर उधर बिखर गए थे। मुझे डर ये था कि मेरा बेटा भी तो भागते हुए नहीं मारा गया। मैं मैदान में आकर यही तो देख रही थी, पीठ पर तीर के निशान तो नहीं है कि भागते हुए उसको पीछे से किसी ने मारा। फिर मैं सजदे शुक्र अल्लाह की बारगाह में इसलिए अदा कर रही हूं, मेरे बेटे की पीठ पर एक भी निशान नहीं है, जितने सब सीने पर खा करके मरा। वो माएँ कैसी थी, कुर्बानियां, और उनके बाद सामने बच्चों की लाशें हैं, और वो कहती अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बेटा जमा मर्दी के साथ गया है। वही मदीने की खातून है, वो आती है बारगाह मुस्तफा में और अर्ज करती है या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादक जुलनन, आप हैं तो फिर हर मुसीबत हल की है। अल्लाह के नबी आप हैं तो फिर हर मुसीबत हल की है। इसीलिए ए नौजवानों याद रखो, एक बार दुनिया सारी ठोकर मार दे लेकिन आमिना का लाल कभी तुम्हें तन्हा नहीं होने देगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर जगह का आसरा है। ये मेरे तजुर्बे की बात मैं बता रहा हूं। अगर ईमान ना होता और हुजूर की मोहब्बत का ये दर्जा ना होता तो हम जेल में पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए होते, किस तरह के हालात होते। मैंने एक दो नहीं सैकड़ों लोगों को पागल होते हुए अंदर देखा है, डिप्रेशन के शिकार में खुदकुशी करते हुए देखा है, और लोगों को कुफरियात बकते हुए देखा है। कोई खुदा नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई दुआ नहीं। जब नाउमीदी और मायूसी आती है तो लोग बिफर जाते हैं, कुफर बकने लगते हैं, खुदकुशी कर देते हैं, या तो फिर मेंटली इस तरह से डिसअपियर हो जाते हैं कि वो पागलपन के शिकार हो जाते हैं, मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। ये सब हालात देख देख करके हमें भी एहसास होता था कि हमारा क्या होगा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर क्या होगा। जहां पूरी पूरी ताकतें बाहर लगी हो, छोटे मोटे लोग क्या कर सकेंगे। लेकिन मेरे अजीजों एक चीज सहारा देती थी, एक चीज सहारा देती थी, जब आंख बंद करें गुंबद खजरा की रोशनी सहारा देती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आवाज आज भी हर आशिक को सुनाई देती है कि मैं हूं तो फिर डरता क्यों है। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। आला हजरत ने हमें यह सिखाया है, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हाँ डर आएगा, खौफ आएगा, मुसीबत आएगी, लेकिन वो कुछ देर की होगी, कुछ देर की होगी। इसी को हम कहते हैं कुछ देर की खामोशी, इसी को हम कहते हैं। हर चीज आएगी, मुसीबत आएगी, इम्तिहान आएंगे, कुछ देर की है। इसलिए कि दुनिया में अल्लाह ने दस्तूर बनाए रखा है कि रात आती है तो सुबह भी होती है, रात ज्यादा देर तक नहीं रहती, सूरज को निकलना है। और आज उम्मत मुस्तफा पर अगर ये इस तरह के मौसम आए हुए हैं कि इस पर कालक लगाने की कोशिश की गई हो या गहन लगा हो, तो चांद पे भी गहन लगता है लेकिन थोड़ी देर का होता है, कुछ देर का होता है। लेकिन जब गहन छट जाता है तो फिर चांद अपने आबो ताप के साथ फिर चमकता है। और हम सबकी जिंदगी का यही दस्तूर है मेरे अजीजों। ईमान वाले हो तो एक बात याद रखना, जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं, ये समझ के चलो, जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते। खुर्शीद सूरज को कहते हैं। ईमान वालों की मिसाल शायर ये कह रहा है, दुनिया में ईमान वाले सूरज की तरह जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। इनके लिए हमेशा का गुरूब नहीं है। हाँ, अंग्रेज ने अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को मुरादाबाद के चौक पर शहादत दी थी, यानी फांसी पर चढ़ाया था। वो आए थे किफायत अली काफी, जिनकी जुबान में भला का असर था, जब बोलते थे तो लोगों के दिल हिचकोले खाते थे। उन्होंने तो कहा था कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। ये फांसी के फंदे पर आपने पढ़ा था जब फांसी दी जा रही थी। किफायत अली काफी ये मुरादाबाद में, मुरादाबाद को इसलिए मैं बार बार फोकस करके बता रहा हूं, तवज्जो, ये यूपी का एक शहर है। फांसी दे दिया, 3000 अंग्रेजों ने पकड़ा था एक आलिम दीन को, आलिम दीन को।
ایک عالم دین کو پکڑنے کے لیے، اس لیے کہ یہ باطل قوتیں ہمیشہ یہ بتاتی ہیں ہم کتے اور تم شیر ہو، ہمیشہ وہ بتاتی ہیں جھنڈ میں آ کر۔ کفایت علی کافی کو جب پھانسی دی گئی تھی تو 8 دن تک جشن منایا گیا تھا، جشن منایا گیا کہ ایک ایسا بولنے والا ختم ہو گیا، کفایت علی کافی چلا گیا۔ لیکن پاگلوں کو یہ پتہ نہیں ہے رب قدیر کا دستور کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے۔ مراد آباد شہر سے صرف 100 کلومیٹر دور بریلی شریف ہے، ادھر کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا تھا اور ادھر بریلی میں امام احمد رضا پیدا ہو رہے ہیں۔ جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ کفایت علی کافی تو یہ کہتے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ لیکن بریلی والا تو یوں کہنے لگا وہ کمال حسن حضور ہے کہ جہاں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ایک کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھا کر 8 دن جشن منایا، لیکن بریلی والا اٹھ کر کے ایسا عشق پلایا کہ کونے کونے سے آواز آنے لگی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت۔ ہاں اللہ کا یہ دستور ہے، آج میں یہاں کھڑا ہوں کل نہیں ہوگا، اور کوئی اور آئے گا، لیکن یہ منبر خالی نہیں ہوگا، یہ منبر خالی نہیں ہوگا، یہ مسجد ویران نہیں ہوگی۔ میں اسی مسجد کا امام، میں اسی منبر کا خطیب رہا، لیکن میرے بعد لوگ آتے گئے جاتے گئے، کیا کسی دن نماز بند ہوئی؟ کیا کسی دن خطبہ ختم ہو گیا؟ ہم تو ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں پر وقت مقررہ کے لیے رکھتا ہے، اسی طرح سے ہمارے بعد بھی آئیں گے۔ لیکن یاد رکھنا اللہ کا وعدہ ہے کہ لوگ اپنے منہ کے پھلکوں سے چراغ خدا کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ صبح قیامت تک اس چراغ کو روشن رکھے گا۔ لیکن ہم سب کی اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے، ایسے جتنے بھی آئے ٹوپی پگڑی جبہ دیکھ کر کے نہیں پہچاننا، کبھی بھی نہیں۔ ہمارا معیار، ہماری کسوٹی یہ سارے لباس نہیں ہے، چال چلن نہیں ہے، چلت پھرت نہیں ہے، زبان نہیں ہے، ہماری کسوٹی صرف اور صرف ایک ہے۔ کسی کے اندر جھانک کر کے بھی دیکھو، گھس کر کے بھی دیکھو، ایک چیز ملنا چاہیے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ وہ یہی کہنے والا حضور کے بغیر کچھ نہ ہو، اس کے اندر اتنی محبت ہو، اتنا عشق ہو، تو پھر وہ کسی کسان کا بھی بیٹا ہو، ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہمارا امام ہے۔ عزیزان گرام وقار، اسی کو میں خلاصہ کلام کے ساتھ آج یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے حالات کو بھی بدلو، دنیا تمہارے انتظار میں ہے، دنیا تمہارے انتظار میں۔ تم نے اپنے اوقات کو کس چیز میں برباد کر رکھا ہے؟ سوشل میڈیا پر 18 گھنٹے برباد کرنے والے لوگ، نوجوانوں کی آپ کے پاس موبائل ہے، اس میں دیکھ لو کبھی کبھار کہ کتنے گھنٹے آپ نے یوٹیوب یوز کیا ہے، کتنے گھنٹے انسٹا یوز کیا ہے، واٹس ایپ کتنے گھنٹے یوز کیا ہے۔ موبائل میں ریکارڈ موجود ہوتا ہے، روزانہ کا ایک کیلکولیشن لے کر کے بیٹھو، اور اس کے بعد پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ سوچو کہ کل رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ تو اتنے گھنٹے اس موبائل کو اٹھاتا تھا، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ بھی قرآن اٹھایا تھا دن بھر میں؟ کیوں نہیں اٹھایا؟ قرآن پاک کو پکڑ کے تو دیکھا، مہینے گزر گئے، اٹھایا ہی نہیں ہے، چھوا بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں میرے عزیزو؟ جب ہم یہ ناانصافی اپنے ساتھ کر رہے ہیں، خود اپنے ساتھ، تو پھر کسی اور کی ظلم کی کیا شکایت کرنی ہے؟ کسی اور کے کیا واویلے مچانے ہیں؟ اپنے آپ کو بدلو۔ دنیا آج بھی تمہارے انتظار میں ہے کہ کہاں ہے وہ نبی پاک کا غلام جو نکلتا تھا تو اس کے چلنے کے انداز سے ہی مدینے کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ آج میں چاہتا ہوں ہر جوان آ جائے، حضور پاک کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں، حضور پاک کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ہر نشہ کو چھوڑ دو، ہر برائی کو چھوڑ دو۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے تمہاری زندگی میں بھی اور تمہاری نسلوں کے لیے بھی، اور امت پر جو حالات آ جائے، اسلام پر جو حالات آئے، بہت شارٹ پیریڈ ہے، بہت تھوڑا سا وقت ہے، کچھ کر جاؤ، کچھ اپنے آپ کو بدل ڈالو اور ایسا کر جاؤ کہ دنیا پھر یہ کہے میرے خلاصہ کلام، میری گفتگو کا لب لباب یہ ہے، اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو۔ یہ آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اور اکثر فقہائے کرام، اولیاء کاملین اور بزرگوں کا رجحان لیلۃ القدر کے متعلق اس رات ہی کی طرف گیا ہے، وہ 27ویں شب ہی ہو سکتی ہے، زیادہ غالب گمان یہ ہے۔ اور ہم لیلۃ القدر کو، شب قدر کو اس لیے بھی ڈھونڈتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات جو بھی مومن بندہ
ایمان کے ساتھ کھڑا ہوا اپنے رب تعالیٰ کے حضور، رات میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا، توبہ و استغفار کیا، تو حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس لیے لیلۃ القدر کی جستجو میں ہر مومن رہتا ہے کہ اس رات کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کرنا ہے، اس میں میرا بھی نام شامل ہو جائے تو پچھلے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی برکتیں عطا فرمائے اور سابقہ خطا اور گناہوں کو مولا معاف فرمائے۔ میں تمام مومنین سے یہی کہوں گا کہ یہ رات جس کے متعلق قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک شب قدر جو ہے، ایک لیلۃ القدر، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کئی سالوں میں ہو جائیں گے جب آپ اس کو ترتیب دیں گے۔ 1000 مہینے تو کتنے سال بن جائیں گے، تو یہ اتنے سالوں سے بہتر ایک رات ہے۔ یوں سمجھ لو پوری زندگی عبادت کرنا ہے ایک طرف، اور لیلۃ القدر کی اس مقدس گھڑی میں عبادت کرنا ہے ایک طرف۔ اس لیے اس رات کو ضائع ہونے نہ دیں۔ جو لوگ اس رات کو عیش و عشرت میں اور ادھر ادھر بیٹھ کر کے یا پھر گھومنے پھرنے میں، بائک رائڈنگ میں اور لوگوں کے تماشے دیکھنے میں جو گزارتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑے ہرما نصیب ہیں۔ انہوں نے اپنی قسمت میں ملی ہوئی اس رات کو اپنے ہاتھوں ضائع کیا، ہلاک کیا۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی ملتی ہے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جو رمضان کو پایا مگر اس کی قدر نہیں کیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے ہلاکت فرمائی ہے، تو ایسا بندہ تو ہلاک ہونا ہی ہے، ایسے کو تو برباد ہونا ہی ہے جو رمضان پایا لیکن اس کی قدر نہیں کر سکا۔ تو میرے عزیزو، میں تمام نوجوانوں سے یہی کہوں گا، تمہارے لیے کھیلنے کودنے اور دوسرے کاموں کے لیے اور بھی بہت سارے اوقات ہیں، لیکن اس پاکیزہ وقت کو اس طرح ضائع نہ کرو۔ اور جو دیکھنے میں ملتا ہے، اس رات کو لوگ دوست احباب کے ساتھ نکل پڑتے ہیں، چلو عیش و عشرت کرنا ہے، کچھ گھومنا پھرنا ہے، لوگوں کو پریشان کرنا ہے۔ اب تو حالات لاک ڈاؤن کے ہیں، باہر اگرچہ جانے نہ ملے مگر اپنے نوجوان بچے اپنے ہی محلے میں لوگوں کو، پولیس کو پریشان کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو کیا یہ رات اس طرح کے عیاشیوں کے لیے آتی ہے؟ کیا تم اس کو اوروں کی طرح، غیروں کی طرح سمجھتے ہو کہ انٹرٹینمنٹ کی ایک رات ہے، دوسروں کے تیوہاروں کی طرح رقص کرنا، ناچنا، شراب پینا؟ معاذ اللہ، یہ وہ رات ہے جو تمہارے سابقہ گناہوں کو معاف کرنے کی بشارت لے کر کے آ رہی ہے۔ تم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو، تم میں سے کسی کو یہ بات خبر نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اگلا رمضان تمہاری زندگی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، نہیں معلوم ہے۔ یہاں تو لاشیں اس طرح سے دیکھنے کو مل رہی ہیں، روزانہ موت کی خبریں اس طرح عام ہو چکی ہے۔ تو آپ اندازہ کرو کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ رات عطا کیا ہے تو یہی سوچ کر کے کہ آپ عبادت کرو کہ شاید میری زندگی کی آخری رات ہوگی، یہ لیلۃ القدر شاید میری زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گی۔ جب یہ تصور تمہارے اندر آئے گا تو انشاءاللہ عبادت کا ایک ذوق بھی بڑھ جائے گا، لطف بھی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے مانگو گے بھی۔ اس طرح سے مانگو کہ مولا اگر یہ میری زندگی کی آخری شب قدر ہے تو اس رات کو بخشے بغیر مجھے اپنی جگہ سے نہ اٹھا، میرا نام بخشے وہ میں شمار فرما۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور جب واپس ہونے لگے تو خانہ کعبہ کے پاس آپ نے یوں دعا فرمائی تھی کہ اللہ اگر یہ میری آخری زیارت ہے خانہ کعبہ کے پاس تو پھر یہاں سے مولا ہم سب کی مغفرت کے بغیر ہمیں باہر نہ فرما، ہمیں باہر نہ فرما۔ تو اس طرح سے آپ اس رات کو بھی یہ سمجھ کر کے دعا کریں کہ اگر میری زندگی میں اور دوبارہ رمضان آنا نہیں ہے یا لیلۃ القدر آنے کا ہماری زندگی میں کوئی نصیبہ نہیں ہے تو مولا اس رات کو ہی ہمیں معاف فرما دے اور اس کے بعد والی زندگی کو کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے محفوظ فرما دے۔ یہ لیلۃ القدر کے سلسلے میں میرے عزیزوں عبادتوں کا اہتمام کریں، عورتیں اپنے گھروں میں بچوں کو بھی لے کر، بچیوں کو بھی لے کر بیٹھیں،
صرف جاگنا اصل مسئلہ نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جاگنا چاہیے. جاگنے کا مطلب موبائل لے کر بیٹھ کر کے جاگنا، یہ فضیلت کی بات ہے. جاگنا اس کے لیے افضل ہے جو اپنے آنکھیں قرآن کی تلاوت میں لگا چکا ہو، یا اپنے جسم کو رب ذوالجلال کی عبادت میں مصروف کر چکا ہو. اور اگر خالی جاگنا اور غیبت کرنا، چغلی کرنا یا واہیات دیکھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ہے سو جانا اس آدمی کا. وہ سو جائے گا تو کچھ گناہوں سے بچ جائے گا. تو یہ محض گناہ کرنے کے لیے جاگنا یہ افضل نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی نیکی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آج میں خصوصیت کے ساتھ اس لیلۃ القدر میں آپ تمام کے سامنے حاضر آیا ہوں ایک درد دل لے کر کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو حالات آج پیش آ رہے ہیں یہ نئی بات تو نہیں ہے. پچھلے 70 سالوں سے وہ اس ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن اب حد ہو گئی ہے مسلمانوں. مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں اسرائیلی پولیس داخل ہو کر اپنے جوتوں سمیت اور گولیوں سے مسلمانوں کو نشانہ بنانا. باضابطہ ہمیں وہاں کی جو خبریں آ رہی ہیں، لوگ نماز میں مشغول ہیں، دعاؤں میں مشغول ہیں. کل بڑی رات تھی وہاں پر، کل لیلۃ القدر تھی. شب قدر کے لیے وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں. بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. وہ پیچھے آمین کہنے کے لیے آ بھی جاتی ہیں. ان سب کو ان ظالموں نے نشانہ بنایا ہے. مسجد اقصی خون میں نہا رہی ہے. قبلہ اول ہمارا، بیت المقدس ہمارا، آج وہاں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. اب مجھے یہاں پر بات صرف اتنی کرنی ہے کہ وہ کہاں گئے سیکولر کے بھوت، وہ کہاں گئے جو انصاف اور امن و امان کی بات کرنے والے، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں، کیا ان کے منہ میں گھی لگ گیا ہے؟ کیا ہے آج ان مسلمانوں کے خلاف جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اسرائیلیوں کی طرف سے، اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا؟ یہ دہشت گردی نہیں ہے میرے عزیزو. آپ سمجھو پوری دنیا ایک طرفہ دہشت گردی کے لیبل کو صرف مسلمانوں پر چسپاں کرنا چاہتی ہے. ورلڈ کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے یہ. اسرائیلی حکومت کے انڈر میں اس طرح کی جو سازشیں ہو رہی ہیں، آپ سوچیں کسی بھی مذہب کے، کسی بھی دھرم کے لوگ جب عبادت میں ہوتے ہیں تو گویا کہ وہ دنیا سے کنارہ ہو کر اپنے اپنے خدا کے پاس جا رہے ہیں. یہی تو ان کا تصور ہوتا ہے. عبادتوں کے وقت کسی کو گولیوں کا نشانہ بنانا اور صفوں کو درہم برہم کرنا اور بچوں پر بھی گن تان لینا اور وہاں کے نوجوانوں کے سر پر جوتیاں رکھ کر کے کھڑے ہو جانا، عورتوں کے دوپٹے کھینچ لینا، یہ ہے ایک چہرہ اسرائیل کا جس کو دنیا بتانا نہیں چاہتی. اور وہ سب حد پار کر کے بھی امن کے مسیحا ہیں اور دہشت گرد ہم ہیں. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کہتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. میرے عزیزو، اب یہ وقت قیامت کے قریب کا ہے. آپ دیکھو کہ تمہارا مسیحا ہے کون، کون تمہارے لیے آواز اٹھانے والا ہے. تقریباً 57 ممالک اسلامی نام سے جانے جاتے ہیں، ان میں کا کوئی لیڈر سوائے ترکی یا کچھ لوگوں کے، یہ سارے اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں. فلسطین کے بچوں کو ایک لقمہ کھانا دینے کے لیے بھی سعودی عرب کی حکومت تیار نہیں، امارات تیار نہیں. یہ تو اسرائیل کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہیں، اسرائیل کے ساتھ معاہدے کرنے چلے ہیں، اپنی پراپرٹیاں اور اپنے ایئرپورٹ ان کو گروی دینے کے لیے چلے ہیں. سمجھنے کی آج ضرورت ہے. جہاں اسلامی ملک ہم سمجھ رہے ہیں، سعودی ہو یا امارات ہو یا بحرین ہو یا قطر ہو، یہ تمام ممالک، ان سب کی نہ جانے کون سی مجبوریاں ہیں یا ان کے گھروں میں کون سے یہودی آ کر داخل ہو چکے ہیں. یہ واللہ اعلم کہ نہ سیریا کے مارے جانے والے مسلمانوں کے لیے بات کرتے ہیں، نہ فلسطین کے نہتے بچوں کے لیے بات کرتے ہیں، نہ یہ برما کے قتل عام پر کوئی بات کرتے ہیں. ان کو تو کچھ لینا دینا نہیں ہے امت مصطفیٰ سے، بلکہ یہ الٹا امت کے ان غریب مسلمانوں کو بلیم کرتے ہیں کہ یہ اس طرح دہشت پھیلاتے ہیں. ایک وقت آئے گا، دیکھ لینا، ان کی کرسیاں ہلیں گی. وقت آئے گا جب ان کے تاج اچھالے جائیں گے، یہ سب بہت بری موت مارے جائیں گے.
اس لیے کہ میں نے پڑھا ہے کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چلے گی. ظلم زیادہ دن تک نہیں چلے گا. یہ سدائے بازگشت ہے, پلٹ کر کے واپس آنا ہے. آپ کو پتا ہے میں نے دیکھا ہے فلسطین کے بہت سارے لوگوں کو جن حالات میں وہ زندگی گزار رہے ہیں, اللہ کی پناہ. 35 سال 40 سال سے ان کی مارکیٹوں پر کرفیو لگی ہے. کرفیو سمجھتے ہیں, ایک دن 2 دن کرفیو لگے تو ہماری دکانوں پر تالا, اور 40 سال سے کرفیو لگا کر کے رکھے کچھ مارکیٹس میں, بازاروں میں, دکانوں پر جالے لگ چکے ہیں. بہت ساری پراپرٹیاں اور جائیدادیں ہڑپ کر کے اسرائیلی غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں بنا ان عرب لیڈروں کی اجازت کے اور ان کی منظوری کے نہیں ہو رہی ہیں. یہ سب میں ان لوگوں کی ہمدردیاں شامل ہیں. انہوں نے سعودی ہو یا جتنے بھی یہ مسلم کنٹریز ہیں, فلسطین کے بچوں کے خون پر اپنی کرسیاں بچھائے ہوئے ہیں. آج ہمیں درد ہوتا ہے اس بات کا میرے عزیزوں کہ اب مسجد اقصیٰ کو بھی انہوں نے پامال کر دیا. مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہو کر کے اپنی گن کو اٹھا لیا اور عبادتوں کی اور صفوں کو وہاں پر درہم برہم کر دیا. اب یہ تمہارے سمجھنے کا وقت آ چکا ہے. اب مسلمانوں تمہارے اتحاد کا وقت ہے. لیکن ہم تو یہاں سے آواز اٹھاتے ہیں, جتنا ہو سکے میں بیدار کرنے کے لیے آواز اٹھاتا ہوں, ورنہ رہ رہ کے 100 زخموں کا خیال آتا ہے. کس زخم پر ہم بات کریں آج؟ اسی لیے وہ حالی کا شعر مجھے یاد آتا ہے. رسول پاک کی طرف مخاطب ہو کر کے حالی نے کہا تھا, خاص ہے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے. آج یہی حال تو ہے امت پر. ایسے حالات کہ ہماری بہنیں بہت چیخ رہی ہیں اپنی عزت کے لٹنے پر, ہماری ماؤں کو بے آبرو کیا جا رہا ہے, لیکن ان کی مدد کے لیے اٹھنے والا کوئی شہسوار نظر نہیں آتا. مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک ایک چپی اور ایک خاموشی ہے. ایک ایسا سنسان ماحول ہے کہ سب اپنوں میں اور اپنے آپ میں مست ہیں. تمہیں معلوم ہے آج ہم افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں تو بڑی بڑی نعمتیں کھا لیتے ہیں. ان بچوں کا کیا ہوتا ہے جن کی افطاری کے وقت ان کے باپ اور ماں کی لاشیں سامنے رکھی رہتی ہیں. رمضان المبارک ان کا ہر سال اس طرح سے خون میں نہلا دیا جاتا ہے. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ امریکہ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے, دنیا کو انصاف اور جمہوریت دینے کا علم بردار کہلاتا ہے, یہ سب کے سب ان فلسطینیوں کے قتل عام پر خاموشی اختیار کیے ہوں گے. کہاں ہے وہ اقوام متحدہ؟ کہاں ہے وہ UN ہے؟ وہاں پر ان چیزوں کی بات نہیں ہوگی. ہاں, اگر ایک اسرائیلی مارا گیا یا ایک یہودی یا ایک عیسائی مارا گیا تو اس کے لیے تو بوال ہوگا. مسلمانوں کا خون سستا ہو چکا ہے. مسلمانوں کا خون بہت عام ہے کہ ان کو کوئی بھی بہا دے. اے مسلمانوں, اس لیے آج تمہیں واپس اپنے اسی قدم پر آنے کی ضرورت ہے جہاں پر رسول پاک نے تمہیں چھوڑا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نقوش ہمیں دیے وہاں پر تمہیں واپس آنے کی ضرورت ہے. تم اگر دنیا کی رضامندی کے لیے اپنے آپ کو بیچتے ہو, چند لوگوں کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بدلتے ہو, تو یاد رکھنا یہ دنیا کبھی تم سے راضی نہیں ہوگی, کبھی راضی نہیں ہوگی. کیوں نہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے کام کریں, اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں, تو پھر ہماری وہ سابقہ قوت لوٹ آئے گی جس قوت سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے. وہ ایمانی غیرت واپس لوٹ آئے گی جس سے وقت کا چنگیز خان بھی ہل جاتا تھا, تھر تھر کانپتے تھے. وہ ایمانی غیرت اور حمیت واپس آ جائے گی. شرط صرف اتنی ہے, ان کنتم مؤمنین, تم سچے نبی کے غلام ہو جاؤ. ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون, میرے رب کا وعدہ ہے کہ تم غم نہ کرو, پریشان مت ہو, تم بلند ہوگے, لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے کہ تم نبی کی وفاداری تو کرو, غلامی میں تو آ جاؤ. آج فلسطین ہے, اس کے بعد شام ہے, اس کے بعد عراق ہے, اس کے بعد یمن ہے, پھر افغان ہے, برما ہے, یہ سب جگہ مذبح خانہ بنا ہوا ہے. جانور بھی اتنے نہیں کاٹے جاتے جتنے وہاں کے انسان کاٹے جاتے. میرے عزیزو,
آج کے ان حالات کو دیکھ کر کے مجھے اندازہ ہو رہا ہے اب رب تبارک و تعالیٰ کا یہ قہر ہی تو ہے کورونا. جب ظلم بڑھتا ہے تو بلائیں بھی پھیلتی ہیں. یہ جتنے ظالم ہیں دیکھ لینا یہ بلاؤں میں گرفتار ہوں گے. آج یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں، کثرت سے یہ بیماری کا پھیل جانا اور کثرت سے موتوں کا ہو جانا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشانی ہے، یہ اس کے قہر کی نشانی ہے. تمہارے پاس لاکھوں کروڑوں بھی ہوں گے، تم بچ نہیں پاؤ گے اس کی پکڑ سے. ظلم سے باز آ جاؤ. ظلم ایک ایسی چیز ہے جس کو کبھی دنیا نے پسند نہیں کیا، اور ہر ظالم کا انجام بہت سخت ہوا ہے. وہ چنگیز خان جس نے لاکھوں کی لاشیں بچھا دی تھی محض گھوڑے پر بیٹھ کر کے، ایک بار اپنے ہاتھ میں کسی چیز کو لے کر کھیل رہا تھا. مجھے یاد آتی ہے بات، آج فلسطین کے بچوں کے لیے اب بھی میری امید ہے. لوگ یہ کہتے ہوں گے ان کے پاس کچھ نہیں، ارے وہ چھوٹے کنکر اور پتھر سے مقابلہ کر رہے ہیں، سامنے والے پیٹروٹ میزائل لے کر کھڑے. اسرائیلیوں کے پاس گن ہے اور وہ بچوں کی کھوپڑیوں پر لگاتے ہیں، اور دوسری طرف نہتے بچے ہیں. لیکن مجھے پھر بھی میرے رب تعالیٰ کی ذات سے یقین ہے، امید ہے، یقین ہے کہ مولا کریم جس وقت حالات بدلتا ہے تو پھر ان یہودیوں کو دیکھ لینا، ان کو سر چھپانے کے لیے نہ کوئی پتھر ملے گا نہ کوئی درخت ملے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کے قریب تم دیکھو گے ہر پتھر یہ تمہیں پکار کر کے کہے گا اے مسلم آ جا ادھر میرے پیچھے، کہ یہودی چھپا اسے قتل کر. یہ حدیث پاک میں ہے. یہ مارے جائیں گے، ان کا بھی انجام برا ہوگا، سخت ہوگا. یہ ظلم کا جو ننگا ناچ ناچ رہے، ان کو کیا لگتا ہے کہ ہمیشہ ہی رہیں گے؟ یہ خود چین سے کبھی نہیں رہ سکتے. ذلت والے لوگ، انبیاء کا بے حساب قتل کیا جنہوں نے، پوری دنیا کی آج چین اور سکون کو غارت کرنے والا یہ اسرائیل کیا سمجھتا ہے کہ ہمیشہ ان کی حکومت قائم ہو جائے؟ میرے رب تبارک و تعالیٰ کا انتقام بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ فلسطین کے بچوں کے لیے اب بھی انشاءاللہ العزیز امید ہے، آئے گی. چنگیز خان ظالم تھا، اس نے انسانوں کی کھوپڑی سے مینار بنانے کا بھی حکم دے دیا تھا. اتنے قتل کرتے تھے، جس راستے سے وہ گزرتے پورے گاؤں کو جلا کے چلے جاتے تھے، کوئی نشانی نہیں رکھتے تھے. منگولیا کے رہنے والے یہ چنگیز خان نے ایک وقت ایسا آیا کہ تقریباً کئی سو لوگوں کو، مسلمان بھی تھے اس میں اور دوسرے بھی تھے، قید کر کے لایا اور کھڑا کر دیا. قتل عام کا حکم تھا. 3 صفیں لگی ہوئی تھی، اس میں علماء تھے اکثر، ایک بڑی عمر کے بزرگ بھی اس میں کھڑے تھے، وہ پہلی صف میں تھے. تو جلاد کو اس نے حکم دیا، چنگیز خان اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، حکم دیا کہ قتل کرو. تو پہلی صف کو جب قتل کرنے لگا جلاد، تو بڑی عمر والے جو تھے وہ ایک بزرگ وہ دوسری صف میں پیچھے چلے گئے. أحب أدخل تطبيق أمازون وأقارن کہ پہلی صف والوں کے سب سر اڑا دیے گئے، سب قتل ہو گئے. چنگیز خان دیکھ رہا تھا کہ ایک بوڑھا پہلی صف سے دوسری صف میں جا رہا ہے، دوسری صف کے قتل کا حکم ہو گیا. تو وہ بوڑھے میاں تیسری صف میں چلے گئے کہ بچ جاؤں کہیں سے. چنگیز یہ چیز دیکھ کر کے ہنس رہا تھا، کہکام آ رہا تھا. دوسری صف کے بھی پورے لوگ قتل ہو گئے. تیسری صف جب بچی تھی تب چنگیز خان نے اس بوڑھے کو مخاطب کر کے کہا بڑے میاں یہ آخری ہے، پہلی سے تم دوسری میں آ گئے، دوسری سے تیسری میں آ گئے، میں دیکھ رہا ہوں مسلسل تم کو، اب پیچھے کوئی صف نہیں، آگے میری تلوار ہے، بتاؤ اب کہاں جاؤ گے، اب کون بچائے گا؟ اس بزرگ نے کہا میرے رب کی ذات سے اب بھی مجھے امید ہے، میرے اللہ سے مجھے اب بھی امید ہے، وہ اگر چاہے تو اب بھی مجھے بچائے گا. کہا کہ اب کوئی صورت ہی نہیں ہے تمہارے بچنے. قتل عام کا حکم تھا، تیسری صف کے لوگوں کو قتل کرنے کا آرڈر دیا ہی تھا. اچانک وہ کوئی چیز لے کر کے اپنے ہاتھ میں کھیل رہا تھا چنگیز خان، اس کے ہاتھ سے وہ گر گئی. وہ چیز جیسی گری وہ جھک کر کے اٹھانے گیا تو گھوڑا ڈر گیا، اس کا ڈر کر کے بدک گیا اور ایسا دوڑا کہ چنگیز کے پیر جو ہے اس کے زین میں پھنسے رہ گئے اور سر نیچے لٹکا رہ گیا.
اور گھوڑا اتنا سرپٹ دوڑتا گیا کہ اس کا سر جو ہے پتھروں سے ٹکراتا چلا گیا، اتنا ٹکرایا، لوگ پکڑنے کی کوشش کرتے رہے، گھوڑا کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ وہ بہت اعلیٰ نسل کا گھوڑا تھا جو چنگیز استعمال کرتا تھا۔ وہ گھوڑا بھاگتا رہا یہاں تک کہ بہت دیر کے بعد جب چنگیز خان کے گھوڑے کو قابو میں کیا گیا، اس کا سر جو ہے کئی پتھروں سے ٹکرا چکا تھا اور اس کے بعد اس کی موت آ چکی تھی، موت آ گئی۔ اس بابا نے کہا تھا اب بھی اگر اللہ چاہے تو مجھے بچا لے، ظالم اگر سر پر بھی کھڑا ہے، گردن پر تلوار بھی ہے، اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو ظالم کو اسی وقت اس کے انجام تک پہنچا دے۔ اللہ تمہارا رب ہے، اس میں نہ ڈرنے کی ضرورت، نہ دبنے کی ضرورت، نہ چھپنے کی ضرورت۔ جب کہنا ہے اللہ اکبر بلند آواز سے کھلے عام سرے عام کہا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو بندہ جم گیا، ڈٹ گیا، میرے رب کا وعدہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتے اتارتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے فرشتے اتارتا ہے۔ یقین ہونا چاہیے تمہارا میرے عزیزو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ فرشتے بھی یہ کہتے ہیں اب ڈرو مت، غم مت کرو۔ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اتنی ہی بات پر فرشتے یہ بشارت بھی دے جاتے ہیں اللہ نے جس جنت کا تمہیں وعدہ کیا ہے سنو بہت قریب ہے، تمہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور پھر فرشتے ساتھ میں یہ بھی کہہ کر جاتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ڈرنا مت ہے مومنو، اللہ فرما رہا ہے ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی مددگار ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ہم مددگار ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم خواہش کرو کہ اللہ وہ سب تمہیں عطا کرے گا، اور جس چیز کو تم مانگتے تھے مولا وہ بھی عطا فرمائے گا، جس چیز کا تمہیں وعدہ کیا گیا وہ سب عطا کر دیا جائے گا۔ نزلا من غفور رحیم، رب تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے پاس 25ویں پارے، اللہ فرماتا ہے پھر یہ مہمانی ہے تمہاری، مہمان نوازی کی جائے گی غفور الرحیم کی طرف سے۔ کس بات پر یہ ساری چیزیں کس بات پر مل رہی ہے؟ صرف اس بات پر جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، جس نے کہا میرا رب اور اس پر جم گیا، اس پر ڈٹ گیا، آج چاہے اس کی گردن پر کوئی کھڑا ہو جائے، چاہے اس کے سینے پر کوئی بھالا رکھ دے، اور پھر زبردستی پکڑ کر کے کہے اس کا نام لے، اس کا نام لے، اس کا نام لے، اس کا نام لے۔ مومن اگر ڈٹ گیا، جم گیا اور کہا میری ہر سانس پر اللہ اکبر ہی ہوگا، تو اس کے لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے اس کی مدد کے لیے مولا فرشتے اتارتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، ایک سوال کہ مولانا اتنی چیزیں اگر ہے، اللہ کہہ دینے پر فرشتوں کی مدد ہوتی ہے، تو پھر یہ فلسطین والے تو اللہ اکبر روز کہتے ہیں، اور ان کی مدد کیوں نہیں ہوتی؟ فرشتے کب آئیں گے، کب ان کی مدد کریں گے؟ تمہیں اس طرح کے شک و شبے میں ڈال کر کے ڈگمگایا جاتا ہے، تمہارے پاؤں میں زلزلہ لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کچھ نہیں، مولانا لوگوں کی باتیں میرے عزیزو، میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ مولانا لوگوں کی بات نہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ زمین ٹل سکتی ہے، زمانہ ٹل سکتا ہے، مگر میرے رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، ایک شبہ بھی نہیں۔ قرآن شروع ہی ہوتا ہے کہاں سے پتہ ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ جو ہے اس کی شروع کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے یہ وہ عظمت والی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں، شک بھی نہیں کر سکتے ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہ ہوگا تو ہوگا۔ اور اللہ فرما رہا ہے تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتارے جائیں۔ اب یہ جو سوال ہے اس کو میں بتاتا ہوں، ان حالات میں ان مظلوموں کی مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ان کے لیے کیوں فرشتے نہیں اترتے؟ میرے عزیزو، کیا تم دیکھ رہے ہو کہ اتر رہے کہ نہیں اتر رہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ جو وہاں کے حالات ہیں یہ بظاہر ہمیں نظر آتے ہیں،
لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے، سچا ہے اور سچا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے شہادت کے مقام پر پہنچاتا ہے، اور جس کو شہادت ملی ہے، جس کو شہادت ملی ہے، جانتے ہو پوری کائنات سمیٹ کر کے لاؤ، شہید کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ پوری دنیا سمیٹ کر کے لاؤ، شہید کے ناخن کے برابر نہیں ہو پائے گی۔ شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مقام عطا کرتا ہے حدیث پاک میں ہے، اس کی روح نکلنے سے پہلے اسے جنت دکھائی جاتی ہے، اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ بتا دیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ اللہ کی مدد نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ صحابہ، تابعین، اولیاء سبوں نے یہ دعا کیا کہ اللہ تیرے راستے میں ہمیں موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ کسی شہید کی موت پر تم فخر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ شہیدوں کو ہم زندہ کہتے ہیں اور قرآن بھی کہتا ہے۔ تو ان مومنین کے ساتھ جو آج ظلم ہو رہا ہے، وہ یوں ہی نہیں مارے جا رہے بلکہ ان کی ہر موت شہید کی موت ہے۔ وہ شہداء ہیں، شہید ہیں، ان کو اللہ نے جو جنت کا وعدہ فرمایا وہ مل کر رہے گا۔ لیکن تمہارا امتحان ہے، چاہے تمہارے سامنے کوئی مر جائے، کٹ جائے، قتل ہو جائے، ظلم کے ساتھ کوئی پکڑا جائے، مارا جائے، تم اپنے ایمان کے ساتھ اگر باقی رہتے ہو تو یہ اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایمان کے ساتھ۔ کون سا ایمان؟ میں نے کہا ہے میرا رب، ہم نے کیا کہا ہے؟ ہمارا رب، اور پھر اس پر جمے رہے، اس پر جمے رہے۔ یہ ایمان کا ایسا حصہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں ایمان آ گیا پھر وہ کفر اور شرک سے اتنی نفرت کرتا ہے جیسے انگارے میں ہاتھ ڈالنے سے نفرت کرتا ہے۔ آگ کے تندور میں ہاتھ ڈالنا پسند کرتا ہے کوئی پسند کرتا ہے؟ آگ کے تندور میں ہاتھ ڈالنے کو جتنا ناپسند کرتے ہو، ایمان والا کفر اور شرک سے اتنا ہی بیزار رہتا ہے، اتنی ہی دور بھاگتا ہے۔ چاہے جیسے بھی حالات ہو، لوگوں کو آج پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں تو اپنا میسج دے کر کے رہوں گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہونا چاہیے، جو ہو پورے ہو جاؤ۔ ان کو بھی راضی رکھیں گے، ان کو بھی راضی رکھیں گے، تھوڑا یہاں بھی لگا لیں گے، تھوڑا وہاں بھی لگا لیں گے۔ صبح ان کے پاس چلے جائیں گے، شام میں ان کے پاس چلے جائیں گے۔ پارٹی اس کی بغیر تو چلتی نہیں ہے۔ یہ بہت ساری جگہوں پر آج کے جو حالات ہیں، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے سیاست کرنا ہے، پالیٹکس کرنا ہے تو پھر سب کو راضی رکھنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کو راضی نہ رکھو، راضی رکھو، لیکن اپنے خدا کو سب سے پہلے راضی کرو، اور اللہ بہتر جانتا ہے اس کو تم راضی رکھو گے پوری دنیا کو اللہ تم سے راضی کرا دے گا۔ اس کے دست قدرت میں ہے وہ بندوں کو راضی کرانا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کے دلوں کو مولا تمہاری طرف پھیر دے گا، بس اس کو راضی کرو۔ جب رب تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے کسی پر تو بغیر کسی پرچار کے لوگوں کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ یہ میں نے پریکٹیکل اپنی لائف میں دیکھا۔ ان علاقوں میں میں گیا جہاں کا نام کبھی زندگی میں نہیں سنا، نہ کبھی پڑھا، نہ کسی اور سے سنا، بہار، بنگال، جھارکھنڈ یا اس کے علاوہ، لیکن دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے وہ انجان لوگ جن سے ہمارا کبھی کوئی تعلق نہیں، گھنٹوں ہمارے استقبال میں راستہ تکتے کھڑے ہیں، اور دیکھتے ہی محبتوں کا وہ نظرانہ، محبتوں سے وہ ان کی آوازیں، ایسا لگتا ہے صدیوں پرانی ہماری کوئی ملاقات ہے۔ آج میں پہلی مرتبہ تمہارے علاقے میں آیا، یہ جوش و خروش، یہ جو محبتوں کے تحفے، جس طرح سے لوگوں کا یہ استقبال، یہ کس لیے ہے؟ یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے مجھے کبھی اجنبیت نہیں لگتی کہ ہم کوئی نئے لوگ ہیں۔ یہ محسوس کراتی ہے یہ محبت کہ برسوں پرانی کوئی محبت ہے۔ یہ محبت میری اپنی کمائی ہوئی نہیں ہے، نہ ہی میرے زبان کا کمال ہے، نہ ہی میرے کوئی جسم کا کمال ہے، نہ میرے علم کا کمال ہے۔ مولا کریم رب ذوالجلال جب چاہتا ہے کائنات کے چپے چپے کو کسی انسان کی طرف پھیر دیتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں تاجدار مدینہ کی،
کی اور مولا نے سارے لوگوں کے ذہن و دماغ کو ہماری طرف پھیر دیا. راضی کرو اس رب ذوالجلال کو، وہ اگر راضی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. اگر وہ اسی کو ناراض کیا اور پھر دنیا کو راضی کرتے کرتے تھک گئے، کیا ملا، کیا حاصل کیا؟ جن لوگوں کے پیچھے ہم اپنی راتیں برباد کرتے ہیں، نوجوانوں، جن دوستوں کو راضی کرنے کے لیے تم نے مال بھی برباد کیا، وقت بھی برباد کیا، پھر بھی وہ راضی نہیں ہوئے تم سے. ایک دن ان کے ساتھ کچھ تمہارا برا ہوا، وہ ساری پرانی یادیں سب ختم کر دی گئی، سب تعلقات مٹا دیے جائیں گے. دوستوں کے لیے تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا. دوستوں کی وجہ سے تم اپنے گھر میں وقت دینا کم کر چکے ہو. اس دنیا کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا، لیکن وہ راضی کبھی نہیں ہوتی. اور اگر تمہارے 4 دوست ہیں تو چاروں کو ایک ساتھ راضی رکھو، یہ بھی مشکل ہے. ہو سکتا ہے تمہارے کسی کام سے 2 راضی اور 2 ناراض. یہ تو 4 کا مسئلہ بتا رہا ہوں. اور جس کو 4000 کے بیچ میں جینا ہے وہ کب تک ان سب کو راضی کرتا رہے؟ ایک ایک انسان کو راضی کرتے کرتے اس کی لائف ختم ہو جائے گی. پھر بعد میں پتا چلا عمر ڈھل گئی، ان میں سے آدھے بھی راضی نہیں ہوئے. ہوتا ہی یہی. مسجد کے صدر صاحب، مسجد کی کمیٹیاں چلانے والے یا محراب کے امام صاحب، آپ اگر سب کو راضی کرنے پر لگ گئے تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. پورے راضی نہیں ہوں گے، کبھی راضی نہیں ہوں گے پورے. ایک بات یاد رکھو، تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ خدمت عطا کی ہے تو صرف رب ذوالجلال کو راضی کرنے پر لگو. اللہ کو راضی کرو، اور اللہ اگر راضی ہوا تو پوری کائنات کو اللہ خود اپنی جانب سے تمہاری طرف سے راضی کرا دے گا. وہ تمہاری محبت ان کے دلوں میں خود ڈال دے گا. مجھے آج بتاؤ، سلطان الاولیاء غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا یا کون بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی ان کو دیکھا ہوا؟ ان کے زمانے کا، آس پاس کا سرکار غریب نواز کو دیکھا ہوا کوئی؟ یہ برسوں بیت گئے، لیکن آج بھی تمہارے دلوں میں ان کے نام کی بھی محبت کیسی ہے؟ ان کے نام کی بھی محبت کیسی؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جب تک زندہ تھے صرف اپنے رب کو راضی کرتے تھے. اللہ کو راضی کرنے پر لگ گئے، اللہ کو راضی کرنے پر لگے رہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو ان سے راضی کرا دیا ہے. پوری دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت ڈالی ہے. ایک بات بتاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ راضی کرنے پر جب لگ جاتا ہے، اس کا بہت کچھ لٹ گیا ہو تو بھی اسے جیسے بظاہر کچھ چیزیں نقصان میں آ گئی ہوتا ہے. میں رب کو راضی کرنے کے لیے نکلا، میرا وہ چھوٹ گیا، یہ چھوٹ گیا. یہ شیطان تمہارے دلوں کے اندر یہ احساس ڈالے گا تو نماز کے لیے جا رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دکان کیسے چلے گی؟ پورا فل بزنس ٹائم ہے یہ نماز کا، اس وقت گراہک کو چھوڑ کے کیسے جائے گا؟ تمہارے دل میں یہ بات آئی، اتنی دیر کا تو دھندا نقصان ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، یہاں چھوڑ کر کے جاؤں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ سب تو چلے جائیں گے، دوسرے دکان سے خریداری کر لیں گے. لیکن تمہیں پتا نہیں میرے عزیزوں، تمہیں پتا نہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے تم ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ سے دور چلے گئے، پھر وہ وقت خراب تمہارے اوپر اتنا آئے گا کہ گھنٹوں پھر پیشانی رگڑ رگڑ کر کے مانگتے رہ جاؤ گے، پھر مانگنے کے لیے آؤ گی. اسی لیے ایک بات یاد رکھو، میں بتا رہا ہوں، بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ اپنی دکان، اپنے کاروبار، یہ ساری چیزوں سے چھوڑ کر بھاگ کر آتا تھا اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کے کاروبار کو چلنے نہ چلنے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے گراہک بن کر کے اس کی دکان پر آتے، کسی نہ کسی طرح سے اس کا کام چلتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے یہ.
من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے۔ پھر میں اسی بات پر آتا ہوں، اللہ ہمارا رب کیا ہے؟ اس پر جمے ہو، ڈٹے ہو، سنو، کچھ قربانیاں دینی پڑ سکتی ہیں، کچھ قربانیاں دینی پڑ سکتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر ایک کی زندگی سے قربانی لی جائے گی، وہ رب تعالیٰ جس سے چاہے اپنے نام پر قربانی دے، جس سے چاہے۔ تو کیا اس بات سے ڈر کر بھاگتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی دینے سے بھاگنا چاہیے مجھے؟ سنو، ایک پرانے زمانے کی حکایت ہے، میں سنا دیتا ہوں۔ سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی، اس کے بچے نہیں تھے، اولاد نہیں تھی۔ اس نے آ کر کے کہا کہ آپ دعا کر دے، اللہ میرے حصے میں بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، کچھ تو اولاد ملے۔ آپ نے دیکھا اور کہا تیری تقدیر میں اولاد لکھی نہیں گئی، لوح محفوظ میں تقدیر میں تیرے اولاد نہیں ہے۔ وہ خاتون وہاں سے مایوس لوٹی، روتی گڑ گڑاتی ہوئی جا رہی تھی۔ بیچ راستے سے گزرتے ہوئے اس کا ایک درویش کے پاس سے گزر ہوا، ایک فقیر اللہ کی یاد میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا۔ توجہ، اس نے دیکھا اور پوچھا خاتون کیوں رو رہی ہے؟ اس عورت نے کہا ایسا ایسا ہے، میں برسوں سے بے اولاد مانگنے گئی ہوں، تو مجھے بتایا گیا کہ میری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ اس درویش نے کہا گھبرا مت، امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کا لکھا ہوا ہے وہ پھر لکھ کر کے عطا بھی فرما دے۔ Unlimited free delivery.